ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جو شہر کی عمومی صورتحال ہے، وہ چاہے سیاسی صورتحال ہو، امن و امان کی صورتحال ہو یا دیگر معاملات، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. پروگرام کے سیگمنٹ میں بھی کچھ بات ہوگی مختلف حوالوں سے. اور عید قربہ کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے بھی بات سامنے آئی کہ اس میں کیا ہماری ذمہ داری ہے. ایک تو اخلاقی ذمہ داری، ایک تو مذہبی فریضہ ہے جس کی انجام دہی بہرحال ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک سماجی ذمہ داری ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہے جس سے ہم الحمدللہ آ رہی ہیں. تو وہ کیسے پوری کریں، یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے، گفتگو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے خاص مہمان ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بھی آپ تعارف ان سے کروائیں گے. اور بہت سارے یہاں پر گیجٹس اور ڈرونز میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے کہ نوجوانوں کو بلانا بڑا ضروری ہے، ان سے بات کرنا ضروری ہے، اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہم نے اپنے معزز مہمانوں کو یہاں پہ مدعو کر رکھا ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ دونوں ہی نوجوان ہیں. ڈاکٹر رحمت اللہ تشریف فرمائیں، ہمارے بہت ہی خاص ہیں. ان سے آج گفتگو کی جائے گی. چند ایک سوالات بھی ہمارے پاس ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ شعبہ اسلامیات سے آپ کی وابستگی ہے، اور بہت سارے معاملوں پر ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ چاہے سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو، اور چاہے مذہبی نوعیت کے معاملات اور مسائل جن کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر گفتگو کیا کریں، تو ڈاکٹر صاحب سے وہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ان کے ہمراہ نوجوان یہاں پہ تشریف فرمائیں، جناب سید امیر حمزہ صاحب. اور ان کا تعارف کیا ہے یہ میں بھی جب ان سے گفتگو کروں گا تو آپ کو کرواؤں گا کہ کیا کچھ اتنی کم عمر میں وہ اچیو کر چکے ہیں. تو امیر حمزہ کو بھی خوش آمدید. امیر حمزہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ. اور ابھی یہ جو صورتحال ہے، میں نے جیسے بڑی لمبی ایک تمہید باندھی جس کے اندر نشاندہی کی کہ ایک تو مذہبی فریضہ ہے، اس کی انجام دہی بہرحال ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک سماجی ذمہ داری ہے، اخلاقی ایک ذمہ داری ہے. ہم لوگ اس سے آ رہی ہیں، شاید بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی. لوگ گلہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. یہ جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جس طرح سے ہو رہی ہے اب تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے، ذرا مفصل، کہ اس کو کیسے معاملے کو صحیح طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، ذرا سمجھائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی، جو حالات موجودہ زمانے کے ہیں یا جو آپ نے بات کہی ہے، موجودہ ہمارے جو عبادت کے مسائل ہیں، جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے قربانی کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ جبریل امین انسانی صورت میں آ کر کے سوال کیا تھا، جی اخبرنی عن الاسلام، کہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ مجھے علیہ اسلام کے وسلم. متعلق بتائیے کہ بالکل ٹھیک. اسلام کیا چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو، جو انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صلی اللہ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت جی ان استطعت الیہ سبیلا. یقیناً ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ثانی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وہ بھی آخری بے ہیں، شک بے اور شک. اس کے بعد نماز قائم کریں، روزہ رکھیں، حج کریں اور زکوٰۃ ادا زکوٰۃ کریں، ادا اگر استطاعت ہے تو بالکل ٹھیک حج ہے. کریں. جو یہ مہینہ حج کا چل رہا ہے، جی اس حوالے سے تو یہ چیز ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ہم یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، یہ سنت ہے. بالکل صحیح. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا معاملہ ہوا جی تھا، جی انہوں نے بھی قربانی پیش کی تھی. جی ٹھیک ہے، ایک نے جانور کیا تھا، ایک نے غلہ کیا تھا. تو آسمان سے آگ اتری اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی رد ہو رد گئی. ہو گئی. آگے چل کر کے یہ پورا سلسلہ ہے، پورے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 80 سال کے عمر کے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا. جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، بیٹے کو بھی چھوڑو، بیوی کو بھی چھوڑو. ٹھیک ہے، پھر جب تھوڑا بڑا ہوا تو پھر کہا کہ اس بیٹے کو اب میرے نام پر اللہ ذبح کر دو، قربان کر دو. اس کے پس منظر کے اندر، اس کے اندر ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی لیول کے بنے، ہم ابراہیم علیہ السلام والی
نیت خلوص اخلاص پیدا کریں، تب یہ ہماری قربانیاں جو ہے وہ کارگر ہوں گی، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی۔ اس کے پیچھے پیغام کیا تھا؟ اس کے پیچھے پیغام یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں پاس کر دیا، اور اس کے بعد امت اسلامیہ کے اوپر یہ قربانی جو ہے اور کعبۃ اللہ شریف کا جو طواف ہے یہ فرائض میں شامل ہو گیا۔ تو اب جو مسلمان قربانی کرنا چاہتا ہے تو قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو پیسے ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ پیسے جس سے وہ جانور خرید رہا ہے وہ حلال کے ہیں یا حرام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی شرط یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں کہ اس نے قربانی کر لی اور قربانی ہو گئی تو قبول کر لو، نہیں، ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں، ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، ہر چیز کے ضوابط ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، پاک چیز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتا۔ تو ایک پاک چیز کے حوالے سے آپ کو اور ہمیں مسلمانوں کو ایک واقعہ یاد ہے، کعبۃ اللہ شریف جب کمزور ہو گیا تھا، جب اس کی بنیادیں کمزور ہو گئی تھی تو مکے کے مشرکین اس کو گرایا، گرانے کے بعد اس کی تعمیر نو کے لیے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس سود اور بدکاری کا پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس حلال کا پیسہ ہے، وہ اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے پیش کرے، مگر یہ حرام کا پیسہ اور سود کا پیسہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کے لیے سرمایہ کم پڑ گیا، اور اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے وہ موحد بھی نہیں تھے، خود وہ دعویٰ کرتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہیں، انہوں نے پیسہ سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کو کم تعمیر کیا، اور ایک حتیم جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس حلال کا سرمایہ کم ہو گیا تھا۔ تو یہ پس منظر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز پر توجہ کرنی چاہیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، کراچی کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہزاروں لوگ، ہر کوئی کہتا ہے بھئی شب جمعہ اور آخری دعا میں ہم شریک ہوں گے، دعا میں تو شریک ہوتے ہیں مگر پریکٹیکل لائف ہم اس دعا کے الٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری پریکٹیکل لائف اس کے الٹ ہوتی ہے، ہم صرف الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، زندگی چینج ہم نہیں کرتے اپنی، اس لیے ایسی لاکھوں زبانیں، لاکھوں دعائیں ہم مانگتے ہیں، ہمارا ایک لمحہ بھی تبدیل نہیں ہوتا، وہیں سے دعائیں مانگ کر کے بزنس کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سود ہے، حرام ہے، لوٹ ہے، ساری چیزیں، کرپشن ہے۔ وہ عوام تو عوام اپنی جگہ پر، اسٹیٹ کے ادارے بھی وہ پرسنٹیج کے علاوہ کام ہی نہیں کرتے۔ کل ایک ہمارے دوست آئے، اس کی تنخواہ جو ایک مہینے کی رکی ہوئی تھی، تو انہوں نے جو ہمارے جو کیا کرتے ہیں، جو سیلری ایشو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ 30% دیں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ادارے اپنے اداروں کی اصلاح خود کریں۔ کوئی ٹیچر، کوئی پرائیویٹ کا، کوئی گورنمنٹ کا آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کی سیلری اس کو ملتی نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ملتی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا تھا، ہمارا گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک چیز کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ جب پاک چیزیں ہوں گی، ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، تو ہر چیز ہماری کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، قبولیت کا درجہ عطا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہماری جو ذریعہ، جس کے ذریعے ہم پیسہ کما رہے ہیں، شاید یہ اس کو پاک کر دے گا۔ اس کو بھی ذرا اپنے جو یہ سوچنے کا طریقہ ہے اس کو تبدیل کیجیے، ایسا قطعی نہیں ہے۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور اس کے علاوہ فرائض کے حوالے سے کیا معاملات ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سارے اس میں معاملات ہیں جس کے حوالے سے سوالات آ رہے ہیں۔ میں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، ذرا امیر حمزہ یہاں پہ تشریف فرمائیں، ذرا ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، ذرا ان کی انوینشن کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے۔ تو حمزہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ حمزہ عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 14 سال 14 سال عمر ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو اتنے سارے مجھے ڈرونز اور گیجٹس نظر آ رہے ہیں، ذرا پہلے اس کے بارے میں بتائیں نا کہ یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ اب یہ ڈرونز اڑانے تک کا شوق ہے، یا اس کو انوینٹ بھی کیا ہے، یا اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کی ہے کیا سلسلہ؟ بتائیں۔ یہ جو 2 ڈرونز ہیں جو آگے ایک تو میرے سامنے رکھا ہے، بالکل ایک یہ اور ایک یہ گرین والا، بالکل ٹھیک ہے، 5 انچ، یہ دونوں میں نے بلڈ کرے، اور
یہ جو ڈرون ہے یہ ہاں کمپنی کا اٹھا drone لو ہے. اٹھا لو آپ صاحب کہ ہم دیکھ یہ لو. کمپنی مطلب کمپنی نے میڈ ٹھیک کیا. ہے. اور اس کا سلسلہ جب میں 5 ایئرس کا تھا تب میں پاپا کو دیکھتا تھا کہ وہ مطلب ڈرونز وغیرہ کا کافی کام کرتے تھے. مطلب اس ٹائم پہ تو یہ ٹیکنالوجی مطلب نیو تھی اس ٹائم کے لیے بھی, کافی ابھی کے ٹائم کے لیے بھی نیو ہے. تو وہ ڈرون بناتے بھی تھے اور آر سی کارس کا بھی کام کرتے تھے. مطلب آر سی کارس کا بھی ان کو شوق تھا. تو وہ ڈرون بلڈ کرتے تھے, پریکٹس بھی کرتے تھے, تو میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا, بہت خوب. انہیں دیکھتا بھی تھا. اور پھر اسی ٹائم میں ایک سافٹ ویئر آتی ہے لفٹ آف, گیم سیمولیٹر ٹائپ ہے, تو اس پہ پاپا نے پریکٹس کرنا شروع کی. تو مجھے لگا کافی نیو چیز ہے تو میں اس کو مطلب کنٹینیو کروں گا, شروع کروں گا. تو جب میں نے پاپا سے کہا پاپا آپ مجھے بھی اس پہ پریکٹس کرنے دیں, تو اس ٹائم میں کافی چھوٹا تھا, تو پاپا نے کہا آپ کی ایج ابھی ایج ریکوائرمنٹ بہت کم ہے اس کے لیے, کیونکہ اس سیمولیٹر میں کافی کلرز تھوڑے ڈارک ٹائپ ہوتے ہیں جو ہماری آئی سائڈ ویک کر سکتے ہیں. بالکل. تو کافی ٹائم تک پھر بولتا میں انہیں کہتا رہا. پھر کرونا وائرس کا ٹائم آ گیا. اوہ یس بالکل. پھر اس ٹائم کچھ کرنے کے لیے بھی نہیں تھا, بس سب کچھ بند, اور وہ ایک طریقے سے گولڈن ٹائم تھا, بہت اچھا موقع تھا اس ٹائم. تو میں نے پاپا سے کہا پاپا ابھی یہ اچھا موقع ہے, آپ مجھے دے دیں پریکٹس کرنے کے لیے. تو انہوں نے دے دیا. پھر میں نے اس پہ کافی پریکٹس کی, اور میں نے مطلب بہت سارے ڈرون آپریٹرز جو بہت پروفیشنل تھے ان کے ساتھ کھیلا, فلائی کیا, اور بہت مطلب انٹرسٹنگ تھا کافی. انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. اور ایک میرے سر ہیں سر عبدالعلیم, ان کے ساتھ ہم لوگ روز سنڈے کو رات کو لائیو اسٹریم پہ آتے تھے اور ان کے ساتھ ڈرون فلائی کرتے تھے. اور اس پہ آج میرے 1000 آورس پلس کمپلیٹ ہو گئے سیمولیٹر پہ, اور اسی کی مدد سے میں اتنا قابل ہوں جو میں نے ڈرون فلائی کرنا سیکھا. زبردست. اچھا اب اس میں بہت ساری چیزیں, ایک تو ہمارے یہاں جو آج کل یوز ہو رہا ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے کیمرے کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ ایریل شاٹ لے رہے ہیں یا برڈز آئی ویو جس کو کہتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور بہت ساری جگہ پر اس سے بہت سارے کام ہو رہا ہے. کہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بالکل اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ تصویر بنائی جا رہی ہے, ڈاکٹر صاحب آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھ میں آئے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کا انٹرسٹ زیادہ کس طرف تھا, کہ شوٹ کی طرف تھا کہ کیمرے کی طرح جیسا اینگل شوٹ کرتے ہیں وہ ہے, یا اڑانے کی حد تک, یا اس سے اور کوئی کام لینے کی کوشش تھی؟ اسٹارٹنگ میں تو میرا تھا اڑانے کی طرف. ٹھیک ہے, لیکن اڑانے تک وہ فیسینیٹ کرتا ہے. لیکن اب جو ہے آرمی کے لیے, کیونکہ آپ نے ریسنٹ وار میں دیکھا تھا جو وار ہوئی تھی اس میں ڈرونز کا استعمال کیا تھا. تو اب پاکستان کے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, تو میرا ایم یہی ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں. زبردست. اچھا یہ گولڈ میڈل مجھے ایک نظر آ رہا ہے, اس کا کیا چکر ہے, یہ کہاں سے ملا؟ یہ وہی سیمولیٹر سے ملا ہے. اچھا. اور اس میں ایک لیگ آئی تھی لفٹ آف پرو لیگ, اس میں ایک ٹریک تھا, اس میں آپ نے بس مطلب اس ٹریک میں فلائی کرنا ہے, اور مطلب کم سے کم ٹائم میں جس نے ٹریک وہ کیا کہتے ہیں فلیگ کمپلیٹ کر لیا اسے گولڈ میڈل ملنا تھا. اس میں 421 سے بھی زیادہ پلیئرس تھے, اور 20+ کنٹریز میں سے تھے وہ سارے پلیئرس. اور اس میں نے مطلب پورا 1 منتھ کا آپ کو ٹائم ملتا ہے, آپ نے اس میں پریکٹس کرنی ہے. اس کے 5 ٹرائی آؤٹس ملتے تھے 1 ڈے میں, مطلب آپ نے ایک دفعہ فلائی کیا, ہلکا سا وہ کدھر ٹکرایا, آپ کی ایک ٹرائی آؤٹ آیا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ٹرائی آؤٹس چارج بھی ایک دن میں ہوتی تھی, تو اس پہ میں نے کافی پریکٹس بھی کی, کھیلا بھی, اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کھیلا لیکن مطلب وہ کافی ہارڈ تھا, اس میں بہت پروفیشنل پلیئرس تھے. پہلے تو میں نے سوچا یہ ہارڈ ہے, مجھ سے نہیں ہوگا, اور میں 3rd پوزیشن پہ اٹکا ہوا تھا. زبردست. لیکن میں نے ہار نہیں مانی, آخری کے کچھ 3 دن بچے تھے اور میرے پاس 3 ٹرائی آؤٹس تھے. اس کے بعد ٹرائی آؤٹس کی لمٹ ختم ہو گئی تھی. صحیح. میں نے لاسٹ ٹرائی آؤٹ بچی تھی اس پہ فلائی کیا, اور میرا وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا, فرسٹ پلیس پر تھا اور میں فرسٹ پلیس پر آ گیا اس کی پلیس سے. زبردست. یہ بڑی زبردست بات ہے. بچے ہمارے ایک تو ماشاءاللہ انٹرسٹ ان کا ہے اور ٹیکنالوجی کے اندر, اور اس کو صحیح طرح سے پھر یوز کرنا اور کمپیٹ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ اس سارے پروسیس کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پڑھائی کہیں پیچھے رہ گئی ہو؟ نہیں, ان چیزوں کے ساتھ پڑھائی کو تو رکھنا ہے, ضروری ہے. پوچھ لوں ابو سے, پوچھ لوں فون کر کے, پکی بات ہے. چلو اچھا اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے, کیا سوچ رکھا ہے آگے, اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ میں نے تو یہی سوچا ہے کہ آرمی کا ہی میں نے, بہت اچھا پلان ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کے پاس مطلب پاکستان ہی ان چیزوں میں سب سے پیچھے, اور یہ تھوڑی نیو چیز ہے, اور پاکستان کو مطلب پوری دنیا میں بھی ابھی اس چیز کے بارے میں کسی لوگوں کو نہیں پتا, اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے اور لوگ مجھ سے سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اور میں سکھاؤں گا بھی انہیں.
تو ابھی کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے تھرو سوشل میڈیا، خاص طور پہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا پلان ابھی تک ہے یا اسٹارٹ کیا کچھ؟ جی میں کر چکا ہوں، میں نے کافی یونیورسٹیز میں بھی کلاسز لی ہیں اس کی، MITI، بے نظیر یونیورسٹی اور علمہ یونیورسٹی اور ایک اور یونیورسٹی تھی کیا چلیں کوئی بھی ہو، لیکن ہیں ساری یونیورسٹیز، تو یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جس کا حمزہ یہ نام لے رہے ہیں نا، یہ ساری بڑی یونیورسٹیز ہیں جی. تو ادھر جا کر ان کو جو ہے وہ بریف کیا ہے. واہ جی واہ، یہ بڑی اچھی بات ہے جی، خاص طور پہ نوجوان اور بچے، خاص طور پہ ہمارے جیسے ہم کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی سے زیادہ فیملیئر ہیں، اس وجہ سے یہ ماشاءاللہ بہت ساری گیجٹس ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ گوگلز بھی رکھے ہوئے ہیں، یا کہ ورچوئل ریالٹی کا دور ہے، اور یہ اس کے ذریعے بچوں کو تو صرف گیمز کھیلتے دیکھتا ہوں میں، ان کا انٹرسٹ جو ہے نا وہ گیم تک ہے، وہ آج کل وہ جو ہوتا ہے نا کامبیٹ والے مشنز جو ہوتے ہیں اس تک ان کا وہ انٹرسٹ ہے، کر وہ بھی صحیح رہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ زیادہ پروڈکٹیو طریقہ ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ بتاؤ نا، یہ کیا ہے، وہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے؟ نہیں، جو اس کے آگے آپ نے دیکھے کیمرہ لگا ہوا، ہاں جو اس کی فوٹیج ہے وہ اس میں آتی ہے فل، مطلب اس کا فیلنگ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کسی پلین میں بیٹھے ہیں اور آپ اسے فلائی آپ کے سامنے پورا کاکپٹ ہے اور آپ اس کو چلا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ زبردست، بہت خوب بات، چل سکتا ہے، چل سکتا ہے بھی ڈیمونسٹریشن. اگر میرے پاس پہلے اگر حمزہ ہوتا نا تو میں اس کو نیکسٹ ٹائم جب حمزہ آئے گا نا تو اس کی ڈیمونسٹریشن میں لوں گا آپ کو، اور یہ دکھائیں گے بھی کیسے جو ہے نا وہ کام کرتا ہے بھی حمزہ سے، اور اس بارے میں بات کریں گے. یہ جو بچے امیر حمزہ بھائی بات کر رہے ہیں تو یہ ہماری جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا، ایسے لوگوں کو، ایسے جو بچے ہیں ذہین، یہ تو اسٹارٹنگ ہے، جی اگر ان پر توجہ دی جائے، ان پر جو فوکس کیا جائے تو ان سے کام لیا جا سکتا ہے، ان پہ انویسٹ کیا جائے، انویسٹ اب ان پہ یہ کیا جائے، جتنی آگے جا سکتے ہیں. ان کی Exactly. عمر اتنی ابھی نہیں ہے، یہ 10-15-20 سال اگر اس میں لگاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت ساری بہت کچھ چیزیں کر جو سکتے ہے ہیں. ہم دیکھیں نا وہ جیسے ایجاد کر ڈرون سکتے ٹیکنالوجی ہیں، کی بات ہو رہی ہے، اس سے آگے نکل سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے بچے ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے وہ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، فیملیز ان بچوں کو پھر باہر کیا کرتی ہیں، لے جاتی ہیں، پھر یہاں کے جو ذہین افراد ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے کوئی بھی ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں ہو، اگر ذہین اسٹوڈنٹ ہے، ایک فرد ہے، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اور آگے جو ہے وہ مواقع فراہم کرے تاکہ اپنی فیلڈ کو زیادہ سے زیادہ یہ جو گیجٹس ہیں نا، ظاہر ہے کہ یہ اتنی سستی تو نہیں ہوں گی، یہ تو بڑی مہنگی چیزیں ہیں. آپ ظاہر ہے اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا، خدا نہ کرے ڈیمیجز ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں تو اس کے پاس اتنی لیوریج تو ہو کہ وہ خرید سکے، یا اگر کوئی چیز وہ کوئی اس میں پارٹس چاہتے ہیں. ابھی ایک ہمارے ہاں کیونکہ ایک پرابلم ہے، میں نہیں وہ کر سکتا، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا آسان نہیں ہے یہ پارٹس لانا، ان کو اسمبل کرنا، اس کے لیے بھی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں. تو اس کا ایکسیس بھی نہیں ہے، اگر وہ ایکسیس ہو ان پارٹس کو اسمبل کرنے کا تو پھر یہ اس میں اور بہت ساری چیزیں، اب ضرور ہے حمزہ نے بہت ساری چیزیں یقیناً اس میں سوچی ہوں گی کہ ایڈ آنز اس میں کیے جائیں، اس میں اٹیچمنٹس لگائے جائیں، لیکن وہ تو یہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے. اب وہ جب باہر سے منگوانے پڑتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، پھر اس کا بھی بڑا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہوگا. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ہے بھی بڑے ایکسپینسو. تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی اس کے گیجٹس ہیں، اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اگر لیوریج ہوگی یا کوئی ایسی انسٹیٹیوشن ہوگی جو یہاں پر ان کو یہ ساری چیزیں دے تو پھر آپ دیکھیں اسکائی از دا لمٹ میرے خیال میں، اور اس سے زیادہ کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں. اور ابھی عمر بہت کم ہے ماشاءاللہ، صرف 14 سال کے ہیں اور بہت کچھ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں. تو جناب ابھی اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موضوع کی طرف ذرا تھوڑا سا واپس آئیں گے. سوالات ہیں ہمارے یہاں، کچھ چیزوں کو اس حد تک اختیار کیا جاتا ہے، اس حد تک شدت سے اختیار کیا جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر ایک بحث چل نکلتی ہے. اب میں سوال مختصر کرتا ہوں. سوشل میڈیا کے اوپر ہر شخص اپنے طریقے سے جو ہے وہ کوئی بیٹھ کے شادیوں کی افادیت بتا رہا ہے کہ کرتے چلے جاؤ، مڑ کے مت دیکھو. ظاہر ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں، آپ کو اسی معاشرے میں رہنا، اچھے برے کی تمیز آپ نے خود کرنی ہے. اور پھر اور بہت سارے وہ ہیں. اب یہ ناخن نہ تراشنا، یہ سارے معاملات اس حد تک شدت اس میں آ گئی ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ بن چکا ہے کہ لوگ اصل جو چیز ہے، جو جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ قربانی کی روح کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، بجائے اس کو وہ دیگر چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس شروع کر دیا. ذرا آپ اس کی حقیقت تو بیان کیجئے. یاسر بھائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے ورڈ ہی ہمیں مستحب کی طرف لے جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ لے، نہ کترائیں. اور یہ زیادہ تر حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کعبۃ اللہ شریف کے اندر موجود ہیں، حج اور طواف کر رہے ہیں. تو اگر کوئی ساتھ مسلمان وہاں نہیں پہنچا ہوا ہے، اپنے علاقے، اپنے خطے میں رہتے ہوئے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، اس کو اجر اور ثواب ملے گا. ٹھیک. اگر کوئی شخص نہیں کر پاتا
ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا ہلکا بھی نہ لیں. اگر کوئی شخص نہیں کر پاتا کسی وجوہات کی بنا پر تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی رائے گاں نہیں جائے گی. وہ قربانی اگر اس کی نیت خالص ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ قربانی کر رہا ہے اور اس چیز سے وہ مس ہو گیا ہے کسی وجہ سے، یا جان بوجھ کر کے اس نے شیو کر لی ہے یا بال کاٹ لیے ہیں یا ناخن جو ہے وہ کاٹ لیے ہیں، تو قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ ان کی قربانی ضرور قبول کریں گے. ایسا عمل نہیں ہوگا. مگر پسندیدہ عمل یہ تھا کہ ان حاجیوں کی مماثلت کرتے ہوئے ہم بھی جس طرح وہ حاجی حضرات ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں تو احرام کے دوران وہ نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال توڑتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے الا یہ کہ جب تک وہ ان کا وہ قربانی کا سلسلہ بھی ہو جائے، احرام بھی اتر جائے. اس صورت میں تو یہ مستحب عمل ہے، اس پر کوشش کرنی چاہیے، کارآمد ہونا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اگر نہیں ہو پاتا تو اس میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں ہے، جرم بھی نہیں ہے، قربانی پر جو ہے وہ اثر انداز بھی نہیں ہوگا. سب سے اہم چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہم قربانی جو کر رہے ہیں اس قربانی کے اندر کہیں ریا تو نہیں آ رہی. بہت خوب. ٹھیک ہے، ہاں ریا اگر ہے تو ہماری قربانی کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے کئی احادیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یاسر بھائی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، ہم بھی دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ایک سوال ذہنوں میں لوگ کیا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں، کل پرسوں ایک میرے واٹس ایپ گروپ پر ایک پکچر آئی جو کعبۃ اللہ شریف یا مینا اور عرفات کی طرف جو لوگ آرام کر رہے تھے، رات کو لیٹے ہوئے تھے، تو اس کی تصویر لے کر کے نیچے لوگوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے گناہ تو پاکستان میں کیے، اپنے اپنے علاقوں میں کیے، مگر گناہ بخشوانے کہاں گئے؟ مکہ گئے. ٹھیک ہے، اب یہ جو انہوں نے کمنٹس دیے ہیں یہ مجھے بہت برے لگے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، برے اس حساب سے لیے کہ کعبۃ اللہ کو تو ہم پاکستان میں نہیں بنا سکتے، بالکل صحیح بات ہے. صفا مروہ کو تو پاکستان میں نہیں لا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جن لوگوں کو آپ نے تکلیفیں پہنچائی ہیں، جن کا حق کھایا ہے، جن کو آپ نے جو ہے تکلیف دی ہے اور ناحق مال اس کا جو ہے کھایا ہے، تو ان کو وہ واپس کریں. تو وہ تو فرائض ہے، فرائض تو اس جگہ پہ جا کر کے ادا ہوں گے. تو لوگ اس طریقے کی چیزیں بھی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ بھی آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سے بہتر ہے کہ کسی مسکین غریب یتیم جو ہے بچی کی شادی کروا دے، کسی کا گھر آباد کروا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اب قربانی کا جانور ایک طرف ذبح کرتے ہیں، ایک حصہ لیتے ہیں، بکری لیتے ہیں 40-50 ہزار کی، اور ایک طرف 1 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ 1 کروڑ روپیہ آپ کے اس قربانی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر لوگ جب قربانی کے معاملات آ جاتے ہیں نا، پھر اس طریقے کی افواہیں شروع کر دیتے ہیں. بھئی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ آپ کسی کی شادی کرواتے، کسی کی مدد کرتے. وہ علیحدہ عبادت ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور اس کا انکار ہم نہیں کرتے. تو آپ لوگ بھی کریں نا، جو گاڑیاں ہیں، جو بنگلے ہیں، ان کو بیچ کر کے لوگوں کی مدد کریں، اور آپ کی جو مدد صرف بکری پہ اور حصے پہ آ گئی ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہمارے ہاں جو معاملات ہیں یہ بہت خطرناک ہے. سمجھنا چاہیے جو عبادت جس موقع میں ہے اس کو اس انداز میں اس موقع پر کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہاں پر کتنے بھی لاکھوں انسانوں کو تکلیف پہنچا کر کے گناہ بخشانے کعبۃ اللہ جائے گا. اگر خلوص نیت کے ساتھ وہاں پہنچا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، واپس آ کر کے وہ پلٹ رہا ہے، تو وہ قربانی، وہ عبادت اس کی قابل قبول ہے. مگر اس طریقے سے ہم جو ہے وہ پکچر لے کر کے کہیں کہ گناہ یہاں پاکستانیوں کو کیے اور بخشانے وہاں گیا ہے، وہاں سویا ہوا ہے، تو یہ تو ایک جو ہے عبادت کے ساتھ مذاق ہے. دونوں طریقے سے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ناخن کٹوانا یہ مستحب عمل ہے اگر کوئی نہیں کرتا. دوسرا چیز جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی نہیں کرو، کسی کی مدد کرو، یہ شریعت نے ہمیں کہا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس استطاعت ہے، فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یصلی مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی موقع کے حساب سے یہ چیز ہے. اچھا، یہ بھی اس کی الفاظ کی میں تھوڑی سی وہ چاہوں گا، ذرا وضاحت فرما دیجیے. قطع کلامی کی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ یہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. اب اس سے کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو ہم ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں جس موقع پر بات کی جاتی ہے. میں چاہوں گا اس کی ذرا تشریح اور فرما دیجیے. وہ سمجھتے ہیں دارا اسلام سے شاید کوئی خالی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم چیز
کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم چیز کی اور قربانی کی اہمیت کا پتہ دیا ہے کہ یہ قربانی ہے، آپ کے پاس استطاعت ہے، استطاعت ہونے کے باوجود بھی آپ قربانی نہیں کر رہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قربانی جو ہے وہ سنت ہے، اور جو عید نماز جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، ادا کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ وہ ہمارے مصلی پر بھی نہ آ جائے، یعنی عیدگاہ نماز پر بھی نہ آئے۔ اس کا فائدہ کیا ہے جو قربانی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص قربانی کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے اس بات کا کہ تم مخلص ہو کر کے عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کے جانور کے گردن پر چھری گھماتے، اس کا اگر خون زمین پر پہنچتا ہی نہیں ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ زمین میں اور جانور میں کتنا فرق ہے، یعنی اتنی بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سنہری موقع فراہم کیا ہے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، آپ اس موقع کو مس کر رہے ہیں صرف لوگوں کے کہنے پر۔ اس کو پیسے دے دو، اس کی مدد کرو، اس کی شادی کروا دو، تو شادی بھی تو ہمارے اپنے رسومات ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے، شریعت نے اتنا جہیز وہیز یہ ساری چیزیں تو دی نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ تو قربانی کی اہمیت ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے جانور کے جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور یہاں تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس عبادت کو جو موقع فراہم کیا گیا ہے اس کو اس جگہ پر رکھتے ہوئے اگر ہم کرتے ہیں تو ہم قابل قبول ہماری عبادتیں ہوں گی۔ اگر نہیں کرتے، صرف نقص نکالتے ہیں تو نقص جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی جو ہے نیکی کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ اور جو ہمارا معاشرہ ہے آپ کو پتہ ہے آج کے زمانے میں قربانی کے دنوں میں یوٹیوب پر، فیس بک پر اور گروپس کے اندر اس طریقے کی آپ کو جو ہے وہ میسیجز ضرور ملیں گے کہ قربانی نہیں کریں، یہ کریں وہ کریں، تو کریں وہ بھی کام، اس سے کسی نے منع کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سنت ہے، یہ لازمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو 11 مہینے 20 دن آپ کے پاس لگ بھگ ہیں، آپ چاہیں تو یہ سارے کام کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے، مگر یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو ایام ہیں، ان کی اہمیت اب یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس میں تو قربانی ہے کہ اس کا ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو اس کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے بارے پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک بریک چھوٹی سی لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نا تو پھر اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی، اور یہاں پر حمزہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی ذرا کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ تو چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو جاری تھی، اور ڈاکٹر رحمت اللہ یہاں پہ تشریف فرمائے، ان سے بات ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے، معاملات پہ بات کرنا ضروری ہے، اور جو قربانی کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے گفتگو کی ہے، اور یہ جو 10 ایام ہیں ذوالحجہ کے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر بھی ابھی ذرا میں ان سے گفتگو کروں گا۔ امیر حمزہ بھی یہاں پہ تشریف فرمائے، نوجوان ہمارے، اور ڈرونز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی تحقیق کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے کمالات بھی انہوں نے دکھائے ہیں۔ تو حمزہ سے ذرا اور بات ہوگی۔ حمزہ، اسکولنگ کہاں سے ہوئی ہے پہلے تو یہ بتائیں۔ آغا خان اسکول خالد ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسکول سے کتنی سپورٹ ملی ہے اسکول میں؟ جب یہ ظاہر ہے کہ اسکول میں تو سارا کام نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جب وہاں پہ یہ ہوا یا دیکھا ٹیچرز نے تو ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ پہلے تو ہمارے اسکول میں ایک ایونٹ ہوا تھا، اوپن ہاؤس 2024، تو وہاں پہ میں نے اپنی ایونٹ چل رہا تھا، اور کنٹینیو ایونٹ میں مجھے میری پرنسپل ملی اور میری مما میرے ساتھ تھی، تو میں نے ان سے اس بارے میں، مجھے مطلب انہیں پتہ تھا نا کہ میں ڈرون وغیرہ میرے پاس ہے اور میں فلائی بھی کرتا ہوں، تو میں نے ان سے بات کی کہ میں اسکول کے اس ایونٹ کو مطلب ڈرون سے کیپچر کر لوں۔ انہوں نے کہا جی بالکل۔ تو پھر میں نے پاپا کو کال کی، وہ ڈرون وغیرہ لائے، پھر وہاں میں نے شوٹ وغیرہ کی، پھر انہیں ڈیٹا بھی دیا۔ تو یہ اسکول آپ کا کہاں پر ہے؟ اسکول خارادر میں۔ اور یہ کراچی کا ایک ایسا علاقہ ہے، اب کراچی میں نہیں رہتے ان کو اس کے بارے میں نہیں علم ہوگا کہ یہ بڑا گنجان آباد علاقہ ہے، اور بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ ویسے تو اب سارے کراچی کے اندر ہی ہیں، ویسے یہ ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا، جیسا ہم لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ بھی 15 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تاحال جاری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے سلسلہ۔ ابھی بچوں کو میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ امتحانات بھی ہوئے ہیں، ایگزامز بھی ہوئے،
اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیسے مینیج کیا کام کو، یہ تو بتائیں کہ ساری تو چلتی ہے، الیکٹرانکس کا سارا کام ہی اس سے چلتا ہے، اور اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو اسٹڈی بھی متاثر، کام بھی متاثر، پھر کیا کرتے ہیں؟ بس پاپا نے مطلب یو پی ایس لگایا ہوا ہے، مطلب یو پی ایس کی وجہ سے کافی وہ سپورٹ مل جاتی ہے، کیونکہ یو پی ایس ٹائمنگ بھی زیادہ دے دیتا ہے اور لائٹ ہوتی ہی نہیں ہے، تو بہت مشکل سے مینیج کرنا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے ڈرون کی جو پریکٹس ہے وہ میں گھر میں مطلب ریئل ٹائم میں بھی کر لیتا ہوں، جیسے اس کی بیٹریز رات کو سونے سے پہلے چارج پہ لگا کر اور صبح اٹھ کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. کام کیا کیا، ذرا کام کے حوالے سے بھی تو بتائیں نا. ابھی کچھ پتہ چلا بڑا اچھا کام کیا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ کام کیا، تو یہ بھی ایک بڑا کمال ہے. ہمیں تو ان کا کیونکہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا. تو ذرا پروفیشنل کام کیسا کیا، اس سے کتنا موقع ملا وہ بھی بتائیں. وہ موقع تو پاپا کی وجہ سے ملا، اور پاپا نے مجھے مطلب لوگوں کو بھی پاپا کی وجہ سے مجھے پتہ چلا. بالکل ٹھیک ہے. اور میں نے ایک کمرشل کیا اور باقی وہ جمپنگ کیسل وغیرہ بہت سارے اور بھی شوٹس کیے ہیں. مطلب وہ کمرشل تو نہیں تھے، مطلب نارمل تھے وہ. لیکن یہ کہ پروفیشنلی کام کیا، ابھی اس کم عمر میں پروفیشنلی کام کرنا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں بچے جو ہے اتنے بڑے بڑے ایڈ کیمپینز اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے کیے ہیں. ابھی سندھ گورنمنٹ کا بھی ایک پروجیکٹ تھا، ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ وہ بھی انہوں نے کیا. گراؤنڈ کے بھی انہوں نے جو ہے شارٹس بنا، اور بڑے زبردست شارٹس بنے. وہ میری اتفاق ہے نظر سے گزرے ہیں، میں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے نہ دیکھا ہو. تو میں نے دیکھا تو آج پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ امیر حمزہ ہیں، اور ان کے پیچھے امیر حمزہ کی جو 15 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے، اور ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے ہی علاقوں سے لوگ آگے آتے ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو جتنے ایتھلیٹ پیدا کرتا ہے نا، یہ پلیاری خاص طور پہ ہمارا جو ہے وہ فٹ بالرز ہوں، ساری چیزیں اس طرح، کرکٹرز ہوں، باکسرز ہوں، جن کا بڑا نام ہے دیکھیں گے نا، وہ گلی کی لائٹ میں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کے حوالے سے بھی اسی طرح آیا کہ وہ گلی کی جو لائٹ ہوتی ہے، اسٹریٹ لائٹ، وہاں بیٹھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں. اور حمزہ کیا چیلنجز ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں یہ کام کر گزروں گا؟ اب وہ کس کی طرف سے ہو یہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ہونا کیا چاہیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو؟ چلیں سپورٹ ضروری ہے جیسا بھی ہم نے کہا، اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر یہ چیز ہوتی نا تو یار میں یہ کام آج کر جاتا؟ بتائیں. ویسے تو میرے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہی ہیں، اور مطلب کوئی ایسی چیز ایسی نہیں جو میرے پاس نہیں ہو. اچھا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کبھی اگر کوئی چیز خراب ہو جائے؟ اب یہ تو یہ اوور دا کاؤنٹر تو دستیاب نہیں ہے، یہ تو ارینج کرنی پڑتی ہیں. اب ظاہر پاپا کے لنکس ہیں، وہ منگوائیں گے، وہ مہینوں بھی لگ جاتے ہوں گے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر کیا دل کرتا ہے کہ موٹیویشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے؟ نہیں، موٹیویشن تو کم نہیں ہوتی، ہائی رکھتے ہیں اس کو. ویری گڈ. لیکن یہ پرابلم تو ہے اگر کوئی چیز خراب ہو جائے. اب جیسے میں اس کا وہ دیکھ رہا ہوں، جیسے اب کنٹرولر اس کا ہے، اب کنٹرولر کے ساتھ کبھی بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. میں نے تو اتنے توڑ دیے جب میں گیمز کھیلتا تھا تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا تھا ایک وقت پہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیں جو ہے نا بیک اپ پہ بہت سارے ڈرونز رکھنے پڑتے ہیں. اب یہ میں 5 انچ اور گھر پہ میرے 2 مطلب اور بھی 5 انچ پڑے ہوئے ہیں. اب یہ جیسے کمپنی والا ڈرون ہے DJI کا، اب ایسے 2 اور بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. اس میں کوئی ماڈیفیکیشن بھی کی؟ جی نہیں، یہ تو سیلف میڈ ہے نا. ٹھیک ہے، اور یہ کمپنی، وہ تو آپ نے خود بنایا، وہ کمپنی میڈ ہے. اس کے اوپر ایک یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس کے اوپر ہم لوگ ایک ایکسٹرنل اور کیمرہ لگا سکتے ہیں. اچھا، یہ گوپرو اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کا وہ جو ہے کنیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے شاید ایسا. تو یہ صحیح ہے، اس کے ساتھ ایکسٹرا کیمرہ بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ جی. اور شوٹ کرنے کا زیادہ کس کا دل کرتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ماؤنٹینس کے اوپر جائیں، وہاں سے آپ کا اس کا ایریل شاٹ لیں، یا پانی کی طرف جائیں تو وہ سیکوینس بنانے کا بڑا مزہ آتا ہے. آپ کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ماؤنٹینز وغیرہ کا یہ زیادہ انٹرسٹ ہے. ابھی تک وہ موقع ملا وہاں پہ کام؟ نہیں، ابھی تک موقع تو نہیں ملا، لیکن اگر میں ارینج کروا دوں ناردرن ایریاز میں جا کے تو وہاں کے شوٹس لو اور وہاں پہ بناؤ تو جاؤ گے؟ جی جاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. حمزہ کو ابھی جو ہے بہت سارے کام دیتے ہیں اور ایسے نوجوانوں سے کام لیتے ہیں اور ان کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو اسکولنگ کا مسئلہ، اب اس کم عمر میں اسکولنگ بھی دیکھنی ہے، یہ بھی اپنے شوق کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور اوپر سے ڈاکٹر صاحب اب لائٹ جائے گی، اب ہم تو اس عمر کے اندر بڑھاپے میں جب جا رہے اس سے وہ ہو جاتے ہیں. بچوں کا تو کام ہی اس سے چلتا ہے نا. اب ہمارا ٹیلی فون نہ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کے ساتھ یہ کہ ان کا سارا کام اسی کے اوپر. امیر حمزہ کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ مت روکیں، وہ روکنا نہیں چاہیے اس سلسلے کو، اور آگے وہ سے بڑا آگے ضروری ہے. تو انجینئرنگ کرنے کا پلان پلاننگ بھی اسی طرح کریں جو آپ کی مائنڈ ہے،
جو آپ کی سوچ ہے. یہ سارا آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو مکمل کر لو گے اور انجینئرنگ کو پرسو کرو گے, جو کہ ڈیفینیٹلی یہی سوچا ہے. نہیں, میں نے بایو سوچا ہے. بایو سوچا ہوا, یہ بھی کمال ہے. لیکن چلے بایو کے اندر بھی اب تو ٹیکنالوجی کا اتنا انفلوئنس ہو گیا ہے کہ وہ بایو ہو یا وہ آپ انجینئرنگ سائڈ ہو, آپ کو اس کی ضرورت ضرور پڑے گی. تو یہ بھی چلیں بہت اچھا ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے بھی پھر اس سے زیادہ محنت ریکوائرڈ ہے. پھر ٹائم کو مینیج کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے. وہ سکسیزفل وہی ہوتا ہے جو اپنے شوق کو بھی ساتھ لے کے چلے اور برابر کا ٹائم دے, ورنہ اگر کہیں ذرا سا بیلنس آؤٹ ہو گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سب سے پہلے پلاننگ کرنی ہے اور اپنا گول ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. پھر وہ جو بھی آبسٹیکل آئیں گے, آپ ماشاءاللہ بہت اسمارٹ ہے, آپ کو پتہ ہے میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس کو پلان ضرور کریں, اور پلان کر کے آج وہ چیز ختم ہو گئی ہے. پہلے زمانے میں نا, ہم یہ پرانے لوگ ہیں تو پہلے لکھا کرتے تھے ساری چیزوں کو, تو ہم نے یہ کرنا ہے, اس ہفتے میں یہ وہ کرنا ہے, تو اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں. میں نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے, اس کو اتنا ٹائم دینا ہے, کیونکہ جب ٹائم کی مینجمنٹ صحیح ہو جائے گی خود بخود ساری چیزیں اچیو کر لیں گے. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی حمزہ, ایسا ہی کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو 10 دن ہیں, ایام ہیں ذوالحجہ کے, اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر ذرا. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر, قسم فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں کی, ٹھیک ہے. ہمارے دین کے اندر دن, تاریخیں, مہینے مقرر ہیں. ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنی مرضی کا دن آپ منائیں. بہت خوب. ٹھیک ہے. اپنی مرضی کا مہینہ آپ بنائیں, اپنی مرضی کا لمحہ آپ بنائیں, اپنی مرضی کی رات آپ جو ہے وہ معاشرے کے اندر انٹروڈیوس کرائیں کہ یہ رات افضل ہے, یہ دن افضل ہے. قرآن نے بتا دیا مہینوں میں افضل مہینہ رمضان ہے, کوئی ابہام باقی نہیں ہے. باقی نہیں ہے. راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے, ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے. اور دنوں کے اندر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 10 ذی الحجہ جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. ہم ان کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے گزار دیتے ہیں. اس کے اندر نہ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں, نہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, نہ ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, نہ تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں. تکبیر اللہ اکبر والا اللہم لبیک اللہم لبیک, اس طرح کی جو تکبیرات تحلیلات ہوتی ہیں وہ ہم اہتمام کرتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے, کثرت کے ساتھ. ٹھیک, کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. ہم روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم رمضان میں روزے نہیں رکھتے تو اس میں کیسے روزے رکھیں گے. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ تو افضل ترین دن ہے, اس میں روزہ رکھنا چاہیے پاکستانیوں کو, کیونکہ ہم وہاں پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور عید والے دن روزہ ہوتا نہیں ہے. اس لیے 9 ذی الحجہ کو, 8 کو, 7 کو, یہ اہم راتیں ہیں, ان میں روزہ رکھنا چاہیے. اور ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے, ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی ہر چیز کو کیا کرتے ہیں, سنتے ہیں اور اس کو دیتے بھی ہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے آسمان پر اتر آتے ہیں. اتر آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا, کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا, کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا. یہ دن ہمیں ملتے ہیں, ہم ان دنوں کو جو ہے وہ گیدرنگ میں, گیمز کے اندر, مختلف باتوں کے اندر بیٹھ کر کے گپوں میں وہ کیا کرتے ہیں, گزار دیتے ہیں. اور جب یہ اہم دن چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنی مرضی کے دن, شب برات تو فلاں تو فلاں تو میلاد, تو اپنی مرضی کے دن لے کر آتے ہیں. جو شریعت نے دن دیے ہیں ان کی اہمیت نہیں ہے, جن کی اہمیت ہے ہی نہیں شریعت کے اندر ان کو بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں. تو اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن, چند لمحات جو بچے ہیں, ان دنوں کے اندر ہم اللہ کی عبادت بندگی کریں. تو کوئی بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے, عبادت بندگی. حرام نہیں کھائیں, تہیا کر لیں ابھی سے عشاء تک, جھوٹ نہیں بولیں, ٹھیک ہے, کسی کو دھوکہ نہیں دیں, تکلیف نہیں دیں. نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لیں. سب سے بڑا تو یہی تھا, میں عرض کرنے لگا تھا, آپ نے نماز کا وقت آ جائے, فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے یقینی بنائیں. آپ کو نفل نہیں پڑھنی, تہجد نہیں پڑھنی, سنت نہیں پڑھ سکتے, آپ فرض پورا پڑھ لیں, آپ کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں فرائض پورا کروں, نوافل اور سنتیں نہ پڑھوں تو میں جنت میں جاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ شخص اگر اپنی بات میں سچا ہے تو جنتی ہے. یہ نہیں کہا کہ لمبے نوافل, تہجد اور پتہ نہیں کیا کیا, نہیں. اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فرائض ادا کروں گا, فرض سے کہ سنت نہیں پڑھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی. ہمیں بھی یہی حلال رزق کمائیں, فرض کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے ظہر کی نماز پڑھیں, حلال رزق نہ, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں,
ٹھیک ہے، فریب نہ کرے لوگوں کے ساتھ. یہ دین تو یہی ہے. ان دنوں میں سے صرف چند اوقات جو ہے، چند لمحات جو ہے نماز کے لیے نکلے گئے، ورنہ انسان کی پوری زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ عبادت ہے. آپ جو ہے حق حلال رزق کماتے ہیں، یہ ایک عبادت ہے. یہ چیزیں ہیں، تو ان دنوں کو ہم ہلکا نہ سمجھیں. اس کے اندر عبادت، ذکر، اذکار، تکبیر و تحلیل یہ بڑھتے رہیں، اور ان راتوں کو جو ہے وہ جاگنے کی اگر موقع ملتا ہے تو جاگتے تو ہیں، مگر یہ کہ دوسری اس مقصد کے لیے نہیں جاگتے، ڈراموں کے لیے جاگتے ہیں. اچھا، اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اب یہ بھی کام فہم پایا جاتا ہے کہ وہ جی جاگ رہے ہیں، جی جانور کے ساتھ لگے ہوئے، دوستوں کی گیدرنگ لگی ہوئی ہے، کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے. جانوروں کے حوالے سے یہ ہے کہ جانور جو انسان آج کے زمانے میں بہت جانوروں کے ساتھ اٹیچ لوگ ہوتے ہیں، نمازیں بھی چلی جاتی ہیں. جی جی جی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور گھر کے کام کاج بھی، نوجوان جو بچے ہوتے ہیں، امیر حمزہ تو نہیں کرتا ہوگا، ٹھیک ہے، بچے جو ہوتے ہیں والدین کا کہنا بھی نہیں مانتے، وہ جانور کو گھماتے رہتے ہیں. تو یہ چیز بھی نہیں ہے. تو جس کے جو کام ہے، لمٹ ہے، اس کو اس انداز میں اگر ہم کریں گے، ہر ایک کے حقوق پورے کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دن بھی اچھے گزریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا. اور ہمارے یہ جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، عشرہ ذی الحجہ، یہ بھی بہتر انداز میں گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں بھی قبول فرمائے. بے شک جی، یہی اس سے دعا ہے کہ ہماری عبادتیں اگر خلوص نیت سے کی جائیں تو اس کو قبول فرمائے. امیر حمزہ، آخر میں جو میسیج ہے وہ میں ضرور لیتا ہوں ینگسٹر سے. اپنی عمر کے جو لوگ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے؟ میرا یہی میسیج ہے کہ مطلب آپ کا جس چیز میں شوق ہے، آپ اس چیز پہ لگے رہیں، اس چیز کو چھوڑیں نہیں، اور ہمیشہ محنت کرتے رہیں اور کبھی ہار محنت کرتے رہنا ہے. کیونکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے بتائی ہے کہ جس طرح کے کمپٹیشن میں انہوں نے پارٹ لیا ہے، اس کی ٹریننگ کرنا اور بار بار اٹیمپ کرنا، اور اٹیمپ بھی جب آپ کے پاس کم ہو، اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ اچیو کر پائیں. اور آگے انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اس کو اچیو کریں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، امیر حمزہ، بہت شکریہ. آپ دونوں معزز مہمانوں کا یہاں پہ تشریف لائے، بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ایسے نوجوانوں کو موقع دیتے رہیں گے. اور جو نوجوان دیکھ رہے ہیں، جن کی اچیومنٹس ہیں کسی بھی حوالے سے ہوں، کھیلوں کے حوالے سے ہوں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوں، گیمز، الیکٹرانک گیمز کے حوالے سے بھی ہوں، دے ویری ویلکم. آ سکتے ہیں یہاں پر، ضرور آئیں، اور پروگرام میں بیٹھ کر جو ہے وہ ہم سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. ایک دفعہ پھر آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اجازت آپ سے چاہیں گے، محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ